یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تمہاری حالت تبدیل نہیں کرے گا اگر تم نہیں چاہتے تبدیلی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہہ دیا؟ یہ کیا ہے؟ جادو ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا جادوگروں کی یہ سیرت نہیں ہوتی. پھر بھی اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے مقابلہ کروا دیا. جب جادوگر مقابلے میں ہار گئے تو فرعون نے کیا کہا؟ ملے ہوئے تھے آپس میں. یہ آپس میں ملے ہوئے تھے, جادوگر ملے ہوئے تھے, تبھی تو نورا کشتی ہوئی ہے. انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ بھائی تم ایسے کرنا, ہم ایسے کریں گے اور غالب آ جائیں گے. اللہ نے یہ الزام بھی ختم کروا دیا, اس لیے کہ اگر یہ ملے ہوئے تھے, جادوگروں کا بھی اس میں کوئی مفاد تھا, تو تم نے جب جادوگروں کو دھمکی دی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا میں, تو ایسے موقع پہ تو جادوگروں کو پیچھے ہٹ جانا. جو دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسے جہاں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے وہ وہاں جھک جاتا ہے. بھائی آپ یہ سیاسی لوٹے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. بھائی آپ نے پیسے دے کے خریدا تھا, اب کسی نے زیادہ آفر کر دی, وہ وہاں چلے گئے. اب آپ کہہ رہے ہو یہ سیاسی لوٹے ہیں, یہ لڑک کیوں رہے ہیں؟ بھائی جب آپ نے بھی تو لڑکایا تھا نا, آپ نے زیادہ پیسے, جتنے پیسے دیے تھے اس وقت یہاں آ گئے, اب وہ زیادہ پیسے وہاں مل رہے ہیں تو وہاں جائیں گے. یہ تو شروع میں انسان کو سوچنا چاہیے میں کس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں. اگر آپ لوٹوں کو ملا رہے ہو تو لوٹے کا تو کام ہے لڑکنا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر نورا کشتی کر رہے ہوتے دنیاوی فائدے کے لیے, تو جب فرعون نے دھمکی دی تھی ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور قتل کر دوں گا, تو جادوگروں کو کہنا چاہیے تھا بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ, تھوڑی سی ڈیلنگ ہم آپ سے کر لیتے ہیں. موسیٰ سے تو یہ ڈیلنگ ہوئی تھی, آپ کچھ اور کر لو. نہ جادوگروں نے کہا اقضی ما انت قاض, جو کر سکتا ہے نا اس سے بھی زیادہ وہ بھی کر لے. اب تو ثابت ہو گیا تھا نا نورا کشتی نہیں ہے, لیکن فرعون نے پھر بھی کیا کہا؟ ملے ہوئے آپس میں. تو یہی کام ہمارے سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. جو لیڈر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. فرعون کے اپنے مفاد تھے نا بھائی, تو ہمارے لیڈروں کے بھی مفاد ہوتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہر عیب تلاش کرنا, ہر خوبی کو غلط قرار دینا, اپنے ساتھ کچھ اور معاملہ کرنا. لیکن ہم کیوں یہ کام کریں؟ فرعون کے جو ماتحت رعایا تھی وہ یہ کہہ سکتی تھی نا, تبھی تو وہ تو ایمان لا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پر. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا لینا دینا فرعون سے. یہ سارے کام فرعون اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے تو کر رہا تھا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ جا رہی ہے. تو وہ پبلک بھی کسی درجے میں ہوشیار تھی, ہم اتنے بھی ہوشیار نہیں ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, ابھی دوبارہ لسانی تنظیمیں سر اٹھا رہی ہیں کراچی میں, پٹھان پنجابی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. مہاجر, پٹھان, پنجابی, ان نعروں سے بتاؤ پہلے کتنی ملک میں لعنت برسی ہے, کتنے قتل و غارت ہوئے کہ نہیں ہوئے, کتنا لڑے ہیں آپس میں. کیوں مسلمان اور پاکستانی کی بات نہیں کرتے بھائی؟ بین الاقوامی سطح پہ تو پاکستانی بھی نہیں, سب مسلمان ہیں. ملک کے اندر ایک باؤنڈری ہے, تو اس میں بھائی ایک نعرہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم مسلم ہیں اور کیا ہیں؟ پاکستانی, بس. اس کے علاوہ ہم کوئی نعرہ نہیں چاہیے ہمیں. لیکن ایک قوم جوتے کھا کھا کے بھی سنبھل نہیں رہی ہے, اتنی مارے کھائی ہیں, پھر وہی چیز. یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تمہاری حالت تبدیل نہیں کرے گا اگر تم نہیں چاہتے تبدیلی. اور قوموں کی بات آپ کرتے ہو, میں مہاجر, میں پٹھان, میں پنجابی, یہ قوموں کا ریشو چینج ہو رہا ہے. آج کراچی میں جو مینورٹی میں ہے کل میجورٹی میں ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ آج جو میجورٹی میں کل مینورٹی میں ہو جائیں گے, آج جو اکثریت میں کل اقلیت میں, آج جو اقلیت میں کل کیا ہو جائے گی؟ اکثریت میں ہو جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ نعرہ وہ لگاؤ جو افورڈ کر سکتے ہو, جو کل تک بھی چل سکتا ہے. تو یہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے, یہ پٹھان, یہ پنجابی, یہ سرائکی, یہ مہاجر, یہ بلوچ, یہ سندھی. چھوڑ دو یہ بدبودار نعرے. نبی کی حدیث ہے دعھا فانھا منتنا. ایک صحابی کی قبائلی لڑائی شروع ہوئی, انہوں نے اپنے قبیلے کا نام لیا, میں فلاں کا ہوں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس نعرے کو چھوڑ دو, انھا منتنا, یہ بدبودار ہے. منتنا اس لاش کو کہتے ہیں, جانور جو مردار پڑا ہوا ہوتا ہے نا, ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے, آپ پھینک دیتے اس کو, کیسی متعفن بدبو آتی ہے اس کے اندر سے. سڑی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ انتہائی گندی سڑی بھی بو آتی ہے اس میں سے. تو یہ پٹھان, پنجابی, مہاجر, سرائکی, سندھی, یہ نعرے ایسے ہیں پیغمبر کے نزدیک یہ جیسے کوئی مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہو, گدھا مرا ہوا پڑا ہوا ہو, اور اس سے متعفن بدبو پھیل رہی ہو. تو کیسے ناک ایسے کر کے گزرتے ہو؟ تو جو بھی اس طرح کے نعرے لگائے نا, مہاجر, پٹھان, پنجابی, سرائکی, سندھی, بلوچی, یہ جو نعرے لگائے, تو فوراً آپ نے کیا کر لینا؟ ناک کو بند کر لینا. بولے یہ بدبو والی باتیں ہماری محفل میں نہیں کرو.
ہم تو جب بیٹھتے ہیں ملک میں، کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مہاجر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پنجابی سب مل جل کے رہ رہے ہیں ایک تو کیوں اپنے لیے پابندیاں لگوا رہے ہو؟ کیوں نفرتوں کے ماحول پیدا کر رہے ہو؟ تو قوم کی طرف نسبت یہ بری چیز نہیں ہے، انسان کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اپنے ملک سے محبت، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس بیس پر آپ اس قوم کے نعرے کو بنیاد بنا کے دوسری قوم پہ زیادتی شروع کر دو، اس کو نکالنے کی باتیں شروع کر دو، یا ایسا ماحول کریٹ کرو کہ اس سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ بدبودار اور سڑے ہوئے نعرے ہیں، ان نعروں کو جو بنانے والا ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ سمجھتے ہو جیسے ایک باپ کی گھر میں اولاد ہو نا، وہ اولاد آپس میں لڑے گی تو باپ سارا دن بیٹھ کے سلو کرا رہا ہوتا ہے نا، ابھی دیکھا ہوگا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے مال چھین لیا، چھوٹے نے یہ کر لیا، ایسے لڑ رہے تو ابا بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ او بھائی لڑو نہیں، آرام سے بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق سب اللہ کا خاندان ہے، چاہے اس میں پٹھان ہو، پنجابی ہوں، مہاجر ہوں، سرائکی ہوں، یہ سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نہیں چاہتا ان ناموں پہ آپ آپس میں لڑیں یا ان ناموں کو نمایاں کریں، ہائی لائٹ کریں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو سمجھ میں آ جائیں گے جب یہ نعرے بڑے ہوں گے نا، اور پھر ان کی بیس پر جب دوبارہ لاشیں ملیں گی تو پھر آپ بولو گے یار وہی غلطی ہم نے کیا کی ہے، دوبارہ کی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان نعروں سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔